سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا. یہ سورہ توبہ کی آیات 75 76 77 کا مطالعہ کر لیا. آج پوری قوم منافق ہے. ہمارا دستور منافقت کا پرندہ. منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر. ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہے، فلاں دفعہ ہے، فلاں دفعہ ہے، لیکن حقیقت میں کافر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. بنگلہ دیش کا بھارت کے مسلمان کو انڈائریکٹ مجرم ہے، انہوں نے سپورٹ کیا. اصل مجرم جو ہے پاکستان یہ ہے. اس میں جو ہے اس سے علاج کیا ہے؟ اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج. دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا اور چیلنج کیا گیا کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے. پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ. جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہو گئے. کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم، سب اس وقت ہم سب کو لگا. لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں، 30 کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں، 40 کے باقی اور ہے مختلف متفرق 70 کروڑ. یہ تیسرے سے اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا، یہ تکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا. صورت یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی. اب آئیے پاکستان. میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا. علامہ اقبال کا فکر، خاص طور پر 30 میں جو ان کا خطبہ آباد، اس سے پہلے ان کی شاعری کیا کہنے ہیں جو سور پھونکا تھا. پھر قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راگ الاپا ہے اسلام اسلام اسلام، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشن کے اندر مسلم لیگ کی حیثیت حاصل، یہ مسلمانوں نے ہند کی واحد بنائی. اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے. میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے. میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے. معجزہ کیوں ظاہر ہوا کہ ہم نے کہا تھا اللہ نے آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے ہم تیرے نہیں بول پانا. خلافت راستہ کا نظام دنیا کو ایک دفعہ پھر دیا. میں نے اسی لیے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں قرآن کی پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا، معجز نمایاں. لیکن افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام، وعدہ خلاف. ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سمجھا، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے. امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک اعلی کار، یہ پوری پاکستان کی تاریخ ہے. یہ آج کی بات نہیں، یہ صرف مشرف کی بات نہیں، پوری پاکستان کی تاریخ ہے. بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں جو سزا ہمیں مل گئی اور ایک بہت بڑا بار 1971 میں پاکستان کو لاکھ افراد مارے گئے، 93,000 ہمارا قیدی ہندو کے قید میں گیا. ہم نے کئی ہزار مارچ کئی 800 پاکستان مشرقی پاکستان نہیں رہا بنگلہ. لیکن آج سے 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی قمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت، امید. اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کی ان سے 40 برس ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھے، اس نے تو حضرت موسیٰ کو پورا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. اللہ نے سزا دی. اب یہ 40 برس تک یہی بھٹکتے پھریں گے صحرائے تیہ کے اندر. یتیہون فی الارض فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض. لیکن 40 برس کے بعد نئی نسل جو پیدا صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں سانس لے ابھری تھی، اس نے جنگ کی. یوشوا، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اور پھر ان کا دور شروع کامیابی. تو شاید 40 برس تک پاکستان بھی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے. شاید اللہ کرے. امید تھی. اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استحکام پاکستان. کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ میرا خون جگر ہے میرے اندر. امید تھی کہ ہوگا، انقلاب آئے، اللہ کرے. لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تاروں اور بکھر کے رہ گئے. واہ علاقہ بھی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے آ گیا.
92 میں یہ جو کتاب آئی تھی استقلال پاکستان، یہ 85-86 لکھی گئی، 85-86 92 میں میری کتاب آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو پڑھیے خدا کے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی مستقبل، اس میں میں نے پاکستان کے لیے لکھ یا انگیز کیسے 3 میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں، کہیں نظر نہیں، کوئی امید نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق اور عذاب ٹل جائے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار نہیں، بہرحال ایک ممکنہ بات۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے 1971 والا، اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا، جہاں محسوس کر کے لوگ جاتے، یہ بھی بڑی کامیابی۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، انہیں 7,000 انجم سے اس کی احساس کرتا ہے۔ اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجیے، 92 کی کتاب، تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے، اپنی 1000 سالہ غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ کروڑوں مسلمان ان کے حق میں قتل ہوا، کروڑوں، پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر عظیم ترین مملکتیں دنیا کے اندر ترکوں نے قائم کی، ترکان تیموری ہندوستان، ترکان صفوی ایران، اور ترکان عثمانی کی کیا بات ہے۔ اناطولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا، پھر جو ان کا فتوحات یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ کے تحت ہے، آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سر، وہی جو قاتل تھے، سب فلاٹ تھے، پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو ختم کر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ کر کے، ان گردنوں کو، سروں کو، سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت دبا کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب، چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھے۔ بہرحال یہ 3 جو آپشنز میں نے 92 میں کہے تھے، آج اور بدقسمتی شمہ بدقسمت، آج حالات اس سے بھی زیادہ درست۔ آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے تقریریں کی تھی، تو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی۔ ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا، اس میں عنوان کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گن شروع ہو چکی۔ اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا پاکستان کے مستقبل 3 سال پہلے کی بات ہوں کہ تو آئی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ مانند پاکستان ختم ہو چکا، ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لیے بادہ ہے، اللہ خیر۔ شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اپنے کلائی بش صاحب کیا کر کے گئے ہیں، کشمیر بھول جاؤ، ذکر نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا نہیں آئی، ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے۔ بھارت سے معاہدہ ہوا، تم سے نہیں ہو سکتا، بھارت بہت بڑھ جائے۔ آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا، اس کو 67-68 سیر کے لیے گئے تھے۔ میرے ایک ہمدان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے، پاک PW، انہوں نے دعوت کی تھی، آپ میں یہاں ہوں، سیکٹر ڈھاکہ اور مختلف جگہ، چٹگانگ، چوٹوگرام سے کہتے ہیں۔ وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ امریکہ جا چکے، وہیں کیا بات ہو گئی، پہنچی وہیں یہ خواب بنا کا خیال۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا، جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے۔ آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہ میں، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں، لگے رہے دھندوں میں، کاروبار میں، ورنہ صورتحال الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے۔ لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت ہندوستان، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتا ہے، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا حال میں نہیں، کچھ وی ہیو بین بیک ٹو سائنس۔ اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اس مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو پھانس ڈالے گا، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ ہے بھارت کا اور افغانستان کا، دور سے اب آپ شکنجے میں،
وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہز ماسٹر وائس ہے، وہ یہ بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر لی تھی، کچھ باتیں پہلے پہنچا دی تھی شروع کر سے۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، یہ قومی ڈائجسٹ میں کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا پڑا تھا۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال جانا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گا، یہ تو کانٹا کر دیا۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاکاریوں کا معجزہ کچھ تھا، اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے، تاکاریوں کی تاریخ جو ہے دہرائی جا سکتی ہے۔ اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا انجام ہوا، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان، اور یہ پیشن گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کرے۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈول کلاس کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کرے۔ اب آئیے آخری کلائمیکس، یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے، پاکستان کدھر جا رہا ہے، میں روک نہیں تھا، آپ روک نہیں، ہماری جو بھی غلطیاں ہیں کوتاہیاں وعدہ خلافیاں کی کیا سزا ہے، ہم اس کو مستحق ہیں، ہم کو شکوہ نہیں کر سکتے۔ ذوالقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت 2 ملکوں میں اوپر میں منقسم تھا۔ اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے، جو اصل ایران ہے اس کو بھی یوں سمجھیے 2 حصوں میں، ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے، اور دوسرا مادہ تھا، میڈیا یا مادہ۔ تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا، اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و سطوت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے، نسل پرست ہے، ان کے اندر اپنی تاریخ پر، اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے۔ تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے، اپنے تاج کے اندر 2 سینگ لگا لیے تھے، اور وہ جو ہے ذوالقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا۔ اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس، اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے، جب شہنشاہ ایران اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی، انہوں نے 2500 سالہ برسی منائی تھی انہی کے خسرو کی سائرس کی۔ ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا، اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر، اس مجسمے میں وہ 2 لگے ہوئے تھے سینگ بھی۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں۔ سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی، اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی، تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکدنضر نے 587 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر، اور نبوکدنضر عراق کا بادشاہ۔ اس مڈل ایسٹ کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرینین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام، اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے۔ اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان، یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے، یہ شام ہے۔ پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے، اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے۔ تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، تباہ و برباد کیا، اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا۔ کیپٹیوٹی کا دور ان کا تقریباً 150 برس کا ہے۔ لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابھری کہ خسرو کی یا سائرس کی۔ اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا، تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا، بیبیلونیا کو، اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ، اپنا یروشلم آزاد کرو، اپنا جا کر آباد کر لو دوبارہ۔ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے، ذوالقرنین جو ہے ان کے محسن ہیں، جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا
یعنی عراق کی کیپٹیوٹی جو ان کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا، آزادی ملی، اور پھر یہ واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے، اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا، اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا ہوا جو عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس اعتبار سے ذوالقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخص ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی۔ پھر ان کی فتوحات کے 3 دائرے ہیں، مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر دیا، مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے، بلوچستان، مکران، یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا۔ ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی، بحیرہ کیسپین جو ہے، اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے، بحیرہ اسود، ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں، یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی 3 لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیرہ نما عرب سے، ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے، ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے، اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے، اور کوہ قاف تک جو ہے جس کو کوکیشیا کہتے ہیں وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے۔ تو تقریباً یہی سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ یعنی ہمارے اس دور خلافت راشدہ سے جو سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی 2000 سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے، یا بلکہ اس سے کم، کوئی 1500 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ ذوالقرنین جو ہے یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے، لیکن نیک آدمی تھے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں، یہ ان کی داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا، یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے، اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے، اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش، اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہو اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو، لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک، مومن، صالح، ایک بندہ مومن، اس کا کردار ہے۔ یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں 1% بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتی، یہ انہی کی شخصیت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہیے میں ان قریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم ہے آگے تو سمندر ہے، اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا۔ اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے، تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے، وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر۔ وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے، یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں، یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہوں، اللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرنا، لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے، تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورتحال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا اے ذوالقرنین تمہیں اب پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال، انہوں نے کہا اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے،
ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو. فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے. یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے، جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے. ثم اتبع سبابا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں، واللہ اعلم. ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے. مطلع الشمس، تو وہاں جب پہنچے وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا. یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے، لیکن گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور ان کے یہاں نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے. تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی، یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی، لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کے ساتھ سزا دیں گے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا. ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے. تو یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہلی طرف ہے مشرق میں، بحیرہ اسود، بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے. حتی اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے مرے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک ارزداشت پیش کی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، ان درے کو بند کر دیا جائے. یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں. ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے. تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کا مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس. سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی. یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک بیسس ہے. حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے.
اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے. پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں. تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کا جنوبی حصہ ہے. یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے. پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں. اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل ہے. یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے. موسک ایک شخص کا نام ہے، اور ماسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو. توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا. یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں. گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے. یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ طاق و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے. اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں. یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل تھی. ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا. ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا. اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں. ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں. آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے. اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا. اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے. آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے. اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی. لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی. اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے، اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا. تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہیں مختلف آراء بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی. اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے. الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر. قال ما مکنی فیہ ربی خیر. اب دیکھیے ان کا کردار کا، مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں. مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں. فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو. باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر دوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں.
حتیٰ اذا ساوا برابر کر دیا دونوں بھاگوں تک پہاڑ کی، قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے. حتیٰ اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کے میں اس کے اوپر انڈھیل دوں. تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا. تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی. اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریاد اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی. یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے. یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ سد تعبیر کی گئی. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس. انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ. یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتا. صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں. کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن یہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب. اس کو شیخ سعدی نے بہت خوبی سے کہا ہے. ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے. وہ آکسیجن گئی، قوت ملی، اسی کو بند کریں گے انرجی ملے گی. سانس باہر نکلتا ہے، یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیز نکل. بس بر ہر نفس 2 شکر واجب. ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح. لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کی جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے. تعدل بین اثنین صدقہ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ. اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو. اونٹ پر سوار ہو گیا ہے، آپ نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے. فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے. ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی ہے. وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وتمیت العذاب صدقہ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے. کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گئے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا. نماز، روزہ، حج و زکات یہ عبادات ہیں. وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی اطاعت. ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا. یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹ، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے. ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون؟ پاگل بنے کوئی، کس لیے؟ وٹ فار؟ جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو. شامیانے کے لیے 4 آپ نے باز کھڑے کیے ہیں، کس لیے؟ اس شامیانے کو سپورٹ کر. تو اب اس میں جو مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں. تو قرآن مجید کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے.
اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ یہ سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ استعانت، وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا سورۃ فاتحہ میں، ایاک نستعین۔ استمداد، مدد طلب کرنا۔ استنصار، نصرت مانگنا۔ استدعاء، کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے۔ استغاثہ، کسی کی دعائی دینا۔ یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں، ان کو جمع کر دیں استعانت۔ اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہوئی نا، میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں، معلوم ہے یہ عام مادی قوانین کے تحت ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا۔ تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے اونچے درجے بھی ہیں، لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ کہ ماورائی انداز کسی غیر مرئی حقیقی یا باہوما شخصیت سے مدد مانگنا، یہ شرک۔ غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی، موہوما جنہوں نے گاڈ اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا لیے، دیویاں دیوتیاں بنا لیے، یہ موہوما ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی ہے، وہ انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں وہ بنائے ہیں یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہیں، تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکیں۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے۔ ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ، اس بت ہی کے اندر ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے، بہت بڑا فلسفی، تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک لکھائی گئی، اس میں اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکیں۔ بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہوما۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں، معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کر اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہوں، یہ شرک ہے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے مجمع کو گھیرے ہوئے، حضور کی حدیث مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے اور ان پر رحمت چھا جاتی اور سکینت ان پر آسمان سے نازل ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ۔ دیکھو اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا، دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے، تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف سی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے تو ہے ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے، یہ جو گاڈ اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی، ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے، انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا، بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار نہیں۔ ہمارا ایمان کیا؟ فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا کوئی اختیار نہیں۔
بس یہ باریک سا پردہ ہے، یہی ایمان بالملائکہ بن گیا ہے۔ دیویوں دیوتاؤں کو شکل اختیار جانا۔ عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر لات، یہ مؤنث نام ہے، لات، عزا عزیز کا مؤنث، منات، یہ سب مؤنث نام ہے، یہ دیویاں ہی اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں ایسے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں۔ ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی، ان کو بھی یہ، اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ